عزیزان گرامی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یہ واقعہ آپ احباب نے سماعت بھی فرمایا ہے کہ آپ ایک رومی پہلوان کے مقابلے میں آئے، وہ پہلوان کو آپ نے بچھاڑ دیا، اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اس کا سر قلم کرنے لگے تو وہ اس پہلوان نے، کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھونک دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب اس رومی پہلوان نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا، آپ نے معاف کر دیا۔ جب معاف کیا، وہ جو پہلوان تھا بڑا حیران ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ مجھے مارنے ہی والے تھے، مارنے کے قریب تھے، بلکہ مار چکے تھے، سر قلم کرنے والے تھے، لیکن آپ نے میرا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا، فرمایا میں اس وقت رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں تیرا سر قلم کر رہا تھا تو رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اب میری ذات کا عمل آ گیا ہے، اگر اب میں تیرا سر کاٹتا تو یہ میں نے اپنے نفس کو خوش کرنا تھا، اپنی ذات کے لیے تیرا سر قلم کرنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے، ذات کے لیے نہیں اٹھی۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، توجہ میری طرف، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ صرف کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے اپنے نفس، اگر کر بھی دیتے تو کسی نے کہنا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک راز تھا، لیکن اسے معاف کر دیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی بھی رب کی رضا کے لیے ہے، دشمنی بھی رب کی رضا کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ رب کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ ہم کس منہ سے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا ہماری ذات کے لیے ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ سود کا کام کرتا ہے، وہ سود خور ہے، میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ میرا بھائی حرام کے کام کرتا ہے، میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ شرابی ہے، میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ زانی ہے، وہ گناہوں والے کام کرتا ہے۔ صرف لڑائی ہے، میں تیرے پتر دی شادی تے آیا، تو میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا، میرے ایک گھر آیا، میں اینو کھانا کھلایا، میں دے گھر گیا تے انہیں مینوں پانی بھی نہ پوچھیا، لڑائی شروع۔ ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا ہماری ذات کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے چہرے پر تو کسی نے تھوکا بھی نہیں آج تک، اگر کوئی تھوک دے تو ہم نسل ختم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا منہ ہے، ہمارا چہرہ ہے جسے دیکھ کر سستی پڑتی ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ویر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے یار، اگر مولا علی اتنی بڑی ہستی ہے، اگر ان کی ذات سے کوئی زیادتی کرے تو وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے۔ لڑائی ہے تے ہاں جی میں اپنے پتر دے بیاہ تے 1000 روپیہ خرچیا سی، یہ آ کے 500 برتے ہے، لڑائی شروع۔ یہ میرے گھر آیا تے میں اینو شیشے دے گلاس چ پانی پیا تے انہیں مینوں لوہے دے گلاس چ پیا، لڑائی شروع۔ یہ ہماری ذاتیات ہے، ہمارا نفس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ آج خاندانوں میں اپنا اپنا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے کہ تو ادھر گیا تو ساڈے تو گیا۔ اسی طرح یہ نا بھائی، اگر میں بات غلط کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں، ہر گھر میں یہی لڑائی ہے، یہی جھگڑا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے ہم جھگڑا تو کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں شریعت بتائی ہوتی، دین بتلایا ہوتا، اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوتا، خود دین سیکھا ہوتا، تو
تو آج ہمارے گھروں میں ہماری ذات کی وجہ سے لڑائی نہ ہوتی بلکہ دین کی وجہ سے ہم جھگڑے ہوتے کہ بھئی نماز پڑھ، جبکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے اچھا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کریں، صلہ رحمی کریں، محبت بکھیریں، پیار بکھیریں۔ اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جیسی عظیم ہستیاں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ رسول کے لیے جھگڑا کرتی ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اسے جھگڑا کر اسے ڈانٹ کے بھیجنا چاہیے کہ پتر نماز پڑھ کے آ، اس نماز دے صدقے سانو سارا کچھ ملیا ہے، اس دین دے صدقے ہی سانو سارا کچھ ملیا ہے۔ اس وقت ہی بچہ عمل کرے گا جدو عشق مصطفیٰ دل دے اندر موجود ہوئے گا۔